145 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. وی مینیج ٹو کل 145 ٹیررسٹ ان 40 آورس. ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے اور یہ بلوچیت کا نعرہ لگاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ان کی قومیت نہیں ہے, کوئی یہ قوم کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف دہشت کی جنگ ہے. تو آپ ہندوستان کی اما پہ اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے لیکن they cannot take an inch from us. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی 40 گھنٹوں میں 145 دہشت گردوں کی ہلاکت کی تصدیق. سرفراز بگٹی کا کہنا ہے ہمارے پاس دہشت گردوں کی لاشیں موجود ہیں. دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو بھی بے دردی سے قتل کیا. یہ بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. ان کی کوئی قوم اور قبیلہ نہیں ہے, انہیں بلوچ نہیں کہنا چاہیے. خوارج بھارت کے اما پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, 1000 سال تک جنگ لڑ لیں گے. یہ ہم سے پاک دھرتی کا 1 انچ بھی نہیں لے سکتے. دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر نشان عبرت بنائیں گے. بلوچستان ضرور امن کی طرف لوٹے گا. وزیر اعلیٰ کا حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین. سرفراز بگٹی کا شہداء کے ورثاء سے ہمدردی کا اظہار. کل جو مختلف جگہ پہ واقعات ہوئے ہیں, نوشکی میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح اور بہت سے ٹارگٹ جو ہیں, تقریباً 12 ٹارگٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. کل پسنی میں بھی ایک سوئسائڈ بامبر جو ہے نوجوان بچی تھی. بے شمار ٹیررسٹوں کی لاشیں چھوڑ کے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. دہشت گرد پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں. گرفتار دہشت گردوں کے بیانات بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا نوشکی دالبندین میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا. پسنی میں بھی نوجوان لڑکی خودکش حملاور کے طور پر پائی گئی. بی ایل اے کا ٹارگٹ غریب, مزدور اور بے روزگار ہیں. بی ایل اے بھارت کی پراکسی ہے. یہ ہمیں دوبارہ معاشری اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. بلوچستان میں دہشت گردوں نے آسان اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. سیکیورٹی فورسز نے مؤثر اور بروقت رد عمل سے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنائے. وزیر مملکت طلعت چودھری کی میڈیا سے گفتگو. کہا دہشت گرد عام شہری بن کر آئے اور لوگوں کو ڈھال بنایا. بھارت نے جنگ ہارنے کے بعد پراکسس پر انویسٹمنٹ بڑھا دی. دہشت گردی کسی بھی شہر یا علاقے پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی. امریکہ, سعودی عرب, قطر اور ترکیہ کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا متاثرہ افراد سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. کہا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں. سیکورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. پاکستانی عوام تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں. سعودی وزارت خارجہ نے کہا بلوچستان میں دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیوں پر تشویش ہے. پاکستانی فورسز دہشت گردی کے خلاف بہترین حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں. قطری وزارت خارجہ نے تشدد, دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. شہداء کے لواحقین, عوام اور حکومت کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار. غزہ میں اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت. پاکستان, سعودی عرب, مصر, عمان, قطر, ترکی, متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. اعلامیہ میں کہا گیا ہے سیز فائر کی خلاف ورزیوں میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی. خلاف ورزیوں سے تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. اسرائیل امریکی صدر کے غزہ منصوبے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. یہ خلاف ورزیاں علاقائی اور بین الاقوامی فریقین کی امن کوششوں کے وقت ہو رہی ہیں. خلاف ورزیاں غزہ امن عمل کے سلسلے میں جاری سیاسی عمل کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی خلاف ورزیاں امن کے استحکام اور حالات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ منصوبے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے میں خلاف ورزیاں رکاوٹ بن رہی ہیں.
صدر نون لیگ نواز شریف کے اسحاق ڈار کے ہمراہ داتا دربار پر حاضری، فاتح خانی کی چادر چڑھائی، ملک و قوم کے امن، سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ داتا دربار توسیع منصوبے کی بروقت تکمیل کی ہدایت، کام کے معیار اور رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نواز شریف نے کہا زائرین کی خدمت قومی ذمہ داری ہے، زائرین کو سہولیات، سیکیورٹی، صفائی اور آسان رسائی حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ داتا دربار کے تقدس، تاریخی ورثے اور روحانی ماحول کے تحفظ کا عزم۔ اسحاق ڈار نے داتا دربار توسیع منصوبے کو تاریخی اور اہم قرار دے دیا۔ توسیع منصوبہ لاکھوں زائرین کو سہولت فراہم کرے گا۔ ایران سے مذاکرات جاری رکھنا اور نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے کہ ایران پر کیا کیا جا سکتا ہے، ورنہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تو ہمیں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا۔ ماضی میں ایران کے مسئلے کو مختلف طریقے سے نمٹا گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ خلیجی ممالک کو اپنے منصوبے کے بارے میں پہلے نہیں بتا سکتے۔ ایران، روس اور چین کا شمالی بحر ہند میں مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان، رواں ماہ ہونے والی مشقوں کو میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا۔ مقصد کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی پیشگی تیاری کرنا اور تینوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانا ہے۔ مشقوں کا آغاز 2019 میں ایرانی بحریہ نے کیا تھا۔ یہ مشقیں اب تک 7 مرتبہ منعقد کی جا چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور یورپی لیڈر ایران میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، یہ معاشرے کی تقسیم چاہتے ہیں۔ انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کی امام خمینی کے مزار پر آمد، سپریم لیڈر نے امام خمینی کے پوتے حسن خمینی سے ملاقات کی۔ بسنت سے پہلے بسنت کے رنگ، لاہور میں پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی فروخت کا آغاز، موچی گیٹ میں پتنگوں کی دکانوں پر شہریوں کا رش، رنگ برنگی پتنگوں کی بہار آ گئی۔ 8 فروری تک خرید و فروخت کی اجازت، اس کے بعد پتنگیں بنانے اور بیچنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے غزہ میں حملے، اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 31 فلسطینی شہید، شہداء میں 6 معصوم بچے بھی شامل۔ اسرائیل نے 2 سال بعد غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر آزمائشی طور پر دوبارہ کھول دیا۔ رفح بارڈر آنے والے افراد کو سیکیورٹی کلیئرنس پہلے حاصل کرنا ضروری ہوگی۔ لندن میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ، شرکاء کا قیام امن کے لیے سنجیدہ اقدامات اور غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں روکنے کا مطالبہ۔